ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سے وضو کرنا کہ مرد کے لیے کہ وہ داڑھی کے بال اس کے ٹوٹے، یعنی اس کو رگڑنا۔ ویسے بھی عام طور پہ وضو کرنے کی سنتوں میں یہ ہے کہ چہرہ مل کر، جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، ایک دم بالکل چہرہ مل کر، جنگی پیمانے پر جس کو وضو کہہ سکتے ہیں آپ، تو یہ ویسے بھی اسلام میں نہیں ہے۔ چہرے کا وہ جو دھلنے کا انداز ہے وہ اتنی نزاکت کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب پانی چہرے پہ ڈالتے تھے تو یوں ہلکے انداز سے ڈالتے تھے، اور بہت ہلکے انداز سے حضور علیہ السلام داڑھی کا مسح کرتے تھے۔ یوں بھی چہرے کو بہت ملنا یا داڑھی کو بہت ملنا، یہ فزیکلی طور پر سائنس بھی کہتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے چہرے کی رونق اور جو وہ جلد کی چمک ختم ہوتی ہے بہت چہرہ ملنے کی وجہ سے۔ اس لیے امام حضرت مجدد الفسانی کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں، بہت ہلکے انداز سے پانی ڈالا جاتا ہے، بہت ہلکے انداز سے عام طور پہ وضو کرنا چاہیے۔ اور احرام میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ بال نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ عورتیں بھی سر میں کنگھی، اس انداز وہ تو کنگھی کرے بھی نا احرام کی حالت میں، کہ کنگھی کرے گی تو اس کے بال ٹوٹیں گے، اور بال ٹوٹنے پر اس پہ کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔ عورتیں حالت احرام میں جو ہے وہ منہ نہیں چھپا سکتی۔ عورتوں پر تو پردہ فرض ہے کہ ان کو منہ چھپانا چاہیے، لیکن احرام کی حالت میں ان کو چاہیے کہ وہ سر چھپائے، بدن پورا چھپائے، لیکن وہ چہرے کی اتنی جو ٹکلی ہے یہ چہرہ کھلا رکھے۔ اگر عورتیں جان بوجھ کر کے کپڑے سے چہرہ چھپائے گی اور وہ کپڑا چہرے پہ لگے گا تو ان پر کفارہ لازم آئے گا۔ اس لیے حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اگر عورت احرام میں چہرہ چھپانا چاہتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کیپ جیسی آتی ہے نا، وہ عام طور پہ ملتی ہے، وہ یہاں پہ پہلے وہ باندھے گی اور پھر وہ کپڑا ڈالے گی تاکہ وہ کپڑا اس کے چہرے پہ نہ لگے، لیکن اس میں بھی نیند میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ چہرہ کھلا رکھے۔ اب احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اجازت نہیں بلکہ اس کو حکم ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے۔ مردوں کو کہا نظر جھکانا، عورتوں کو کہا کہ چہرہ کھلا رکھنا، یعنی حج کا امتحان یہی سے شروع ہو گیا ہے۔ اور مردوں کے لیے حکم ہے، ارے خود کی عورت جب حرام ہو جاتی ہے احرام میں تو دوسری عورتیں جو پہلے سے حرام ہیں ان کی اوپر نظر اٹھانا کتنا سخت جرم ہوگا۔ تو جو حج جو ہے نا وہ بہت آزمائش اور امتحانوں کا نام ہے، تو اس لیے عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن عورتیں جو ہے وہ ہاتھوں کے دستانے پہن سکتی ہے، پیروں میں موزے پہن سکتی ہے، سینڈل جوتی پہن سکتی ہے۔ مردوں کے لیے ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ مرد حالت احرام میں ایسا چپل یا ایسا جوتا نہیں پہن سکتا جس سے پیر کا ابھرا ہوا حصہ چھپ جائے، ابھرا ہوا حصہ نہیں چھپنا چاہیے۔ اس کے لیے اسی لیے مرد حضرات حالت احرام میں ہوائی چپل پہنتے ہیں، جن کو ہم سلیپر کہتے ہیں، وہ پہنتے ہیں حالت احرام کے اندر۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں، احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، لیکن سر کو مل کر نہیں، داڑھی کو مل کر نہیں، صابن لگا کر نہیں، خوشبودار صابن بھی نہیں لگا سکتے، اس سے تو دم آ جائے گا، اور بغیر خوشبو کا صابن وہ بھی میل چھڑانے کی نیت سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر ہم بیت الخلاء سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد وہ جو لکوڈ ہوتا ہے نا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ دھلنے کے لیے، بدبو کو زائل کرنے کے لیے، جراثیم کے اثرات ختم کرنے کے لیے، اس کا استعمال صرف ہاتھ دھونے کے لیے، اتنا ہاتھ جتنا ہاتھ کو ہم نے بیت الخلاء میں استعمال کیا ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد خواتین کے لیے ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر خواتین سر پر کپڑوں کی گٹھی رکھنا چاہیں تو وہ گٹھی سر کی پہ اٹھا سکتی ہے، مرد نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طریقے سے مرد سلا ہوا تعویذ گلے میں یا بازو پر وہ احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتا۔ یہ مسائل ہے جو میں نے ایک ہلکا سا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حالت احرام میں مسواک جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہے، کرنا چاہیے۔ البتہ احرام کی حالت کے اندر ایسی چیزیں نہیں کھائی جا سکتی کہ جس کے اندر پکنے کے بعد کوئی سینٹ وغیرہ ڈالا گیا، جیسے میں نے وہ جوس کے لیے بتایا، ایسے کھانوں کے لیے بھی ایسا کوئی سینٹ، جیسے زردے میں پکنے کے بعد مختلف فلاور کا جو ہے وہ سینٹ ڈالا جاتا ہے، وہ پکنے کے بعد اگر ڈالا گیا تو اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی احرام کی پابندیوں کو نبھانے کی
آپ کو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ احرام کی پابندی آپ پر عائد ہو گئی، اب آپ سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے نیند کی حالت میں بھی جو ہے وہ چہرے پہ کوئی کپڑا احرام کی حالت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اگر نیند کی حالت میں بھی انہوں نے کپڑا بھول سے ڈال دیا، بھول سے ڈالنے پر بھی کفارہ لازم ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یار ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، غلطی سے ہو گیا، غلطی ہوئی اسی لیے تو کفارہ ہوگا، چاہے غلطی جان بوجھ کے ہو چاہے انجانے میں ہو۔ تو نیند میں بھی آپ اپنے چہرے پہ چادر نہیں ڈال سکتے، عورتیں بھی نیند میں اپنے چہرے پہ چادر نہیں ڈال سکتی، البتہ کمبل وغیرہ نیند کی حالت میں اوڑھ سکتے ہیں۔ کہاں تک اوڑھ سکتے ہیں؟ جہاں تک کہ چہرہ نہیں ہے وہاں تک کہ پورے بدن پر کمبل وغیرہ اوڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہو تو شال وغیرہ بھی مرد اور عورتیں احرام کے اوپر سے اوڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر زکام ہو جائے تو زکام میں ناک بہتی ہے تو لوگ جو ہے وہ کپڑے سے پوچھتے ہیں۔ احرام کی حالت میں کپڑے سے ناک چہرہ نہیں پوچھ سکتے، اس کے لیے آپ ٹیشو کا استعمال کریں۔ مرد ہو یا عورت احرام کی حالت میں یا وضو کرنے کے بعد کپڑے کا استعمال اس طریقے سے منہ پر نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کپڑے کا استعمال کیا تو کفارہ لازم آئے گا، اور کفارے کی مختلف صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم کو ڈر لگتا ہے کہ جب غلطی ہوگی تب دم لازم آئے گا، تو تب دم لازم نہیں آتا۔ دم کے لیے الگ صورتیں ہیں، ہر مرتبہ غلطی پر جو کفارہ آتا ہے وہ کفارے کی الگ الگ صورتیں۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو ہم آپ کو سوال کرنے کی اجازت دیں گے انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کیا کفارہ کب لازم ہو سکتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا خاص ضروری ہے کہ آپ کے لیے کون سا کفارہ کب لازم ہو سکتا ہے۔ ہر غلطی پر دم نہیں ہوتا، اس کا آپ خیال رکھیں۔ دم کب ہوتا ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اب پر فلائٹ چل رہی ہے، آپ ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں، سونا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ جدہ اتریں گے، جدہ اترنے کے بعد اگر اللہ آپ پہ کرم فرمائے تو آپ کا کام 10 منٹ سے 15 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، آپ باہر نکل جائیں گے۔ لیکن اگر کبھی آزمائش ہو گئی تو آپ 8 گھنٹے بھی بٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے اور وہ اتنے نکمے ہوتے ہیں سعودی کام کرنے والے، وہ سگریٹ پیئیں گے، بات کریں گے، پھر ایک ٹھپا لگائیں گے، پھر اٹھ کر ادھر جائیں گے، پھر اتنی وہ موڈ آف ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، لیکن صبر کا وہ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ شاہی مزاج جس کو کہتے ہیں نا، ایسی طبیعت ہے، موڈ میں ہے تو فٹافٹ کریں گے، اور نہیں تو ادھر بات کریں گے، ادھر فون پہ بات کریں گے۔ لوگ کھڑے ہیں، اب آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ انڈیا ہو تو تھوڑی سی زگ بگ تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں کیا کریں گے آپ؟ تو ایسی صورت میں اگر آپ کا کام 10 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ جب گئے تھے عمرہ پر، غالباً ہمارے جمیل بھائی تھے، حسن مقادم صاحب تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت نور بھائی بھی ہمارے تھے، بڑی تعداد تھی ہم لوگوں کی، ایک ساتھ تھے۔ 8 گھنٹہ کم و بیش ہم کو بٹھا کے رکھا تھا، اور وہ اس کے لیے امیگریشن کے لیے، سکہ لگانے کے لیے، باہر نکالنے کے لیے، اور وہ سارا سامان جو ہے سب ہم لوگوں نے لگیج میں ڈال دیا، کھانے پینے کی ساری چیزیں، چھوٹے بچے بھی ساتھ میں تھے۔ پانی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو پانی 5 ریال کا پانی، اور وہ اتنے سارے لوگ، کس کو پلائیں پانی، کیا کریں؟ تو ایسی حالت میں بڑی دشواری ہو گئی تھی۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر اپنے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھیں، آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں آپ کا کام ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کو بالفرض دیر تک بیٹھنا پڑا تو وہاں پر آپ ان چیزوں کو کھا پی سکتے ہیں، کیونکہ ایئرپورٹ پر چیزیں بڑی مہنگی ملتی ہے۔ 5 ریال کا 6 ریال کا تو اتنا سی بوتل میں ایک پانی ملتا ہے جو آپ 3 گھٹ کے اندر پی جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے، سہولت کی چیزیں آپ کے پاس کھانے پینے کی ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے۔ ویسے ہمیشہ آپ کو 8 گھنٹہ نہیں بٹھایا جاتا، آپ آدھے گھنٹے میں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے، 10 منٹ میں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیر تک آپ کو بیٹھنا پڑے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ احرام کی حالت میں استنجا، پاخانہ پیشاب آپ سب کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ جدہ پہنچے تو جدہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ ٹوائلٹس ایسی ہوتی ہے جو انگریزی ہوتی ہے اور کچھ انڈین بھی وہاں بنی ہوتی ہے، تو آپ وہاں پر دیکھیں گے تو ہوگا۔ اور اگر آپ کو کہیں ایسا ہو کہ انڈین نہ ملے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اتنے کپڑے آپ کیسے سنبھالیں گے، کیسے بیٹھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ اتار سکتے ہیں، یہ بھی اتار سکتے ہیں، یہ بھی اتار سکتے ہیں۔ حالانکہ اس کو اتارنے کا حکم نہیں ہے، لیکن آپ کے کپڑے کی گندگی سے میلے نہ ہو جائیں۔
اس لیے کیونکہ آپ کو اس پہ بیٹھنا نہیں آتا نا. اکثر لوگ ہمارے مالیگاؤں کے ہمارے گھروں میں عام طور پر انگریزی ٹوائلٹ ہے ہی نہیں, انگلش نہیں ہے, تو بیٹھنے کا مزاج نہیں ہوتا ہے بڑے بوڑھوں کا, تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ یہ بھی لٹکا دیں, وہاں لٹکانے والا ہوتا ہے, یہ بھی لٹکا دے اور دونوں پیر اس کے اوپر رکھ کر کے بیٹھ جائیں, استنجا وغیرہ کر لیں. اس کو اتار کر رکھنے سے یا اس کو اتار کے رکھنے سے آپ کا احرام ختم نہیں ہوگا, آپ کے احرام کی نیت ٹوٹے گی نہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں, ارے چادر ہٹا لی تو احرام کی نیت ختم ہو جائے گی. نہیں, یہ چادر احرام کی چادر ہے, لیکن اصل جو ہے وہ احرام نیت کو کہتے ہیں, اصل احرام نیت کو کہتے ہیں. تو آپ اس کو اتار کر بھی استنجا وغیرہ کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ پھر باندھ لیں اندر, اور اس کے بعد پھر اس کو اسی طرح اوڑھ لیں, وضو وغیرہ کر لیں. اب آپ جو ہے وہ باہر جیسے نکلیں گے تو آپ کا سارا سامان جو ہے وہ پہلے سے آ کر کے وہاں پڑا رہے گا, اور بیگ پر بڑے الفاظ میں یہیں سے آپ کو اپنا نام لکھ لینا چاہیے, وہ نشانی رہتی ہے. کوئی کپڑا وغیرہ بھی نشانی کا باندھ لینا چاہیے تو وہاں ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے. تو سارا سامان وہاں پہ آپ کا پہلے سے پڑا ہوا رہے گا. آپ ویل چیئر وہ جو ہے وہ لے لیں, اور اس کے بعد وہ لینے کے بعد ٹرالی لینے کے بعد اس میں اپنا سامان رکھیں. آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے تو معلم کی بسیں وہاں پر پہلے سے موجود ہوگی, وہ آپ کو وہاں آدمی موجود رہے گا, معلم کی بس میں بٹھائے گا, اور پھر آپ مکہ المکرمہ جائیں گے. کوشش کریں زیادہ باتیں نہ کریں, فضول باتیں نہ کریں, دنیا کی باتیں نہ کریں, کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ, پہلی مرتبہ, اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آخری مرتبہ ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, درود شریف پڑھنا چاہیے, لبیک پڑھنا چاہیے. بلندی پر چڑھو تو لبیک پڑھو, نیچے اترو تو لبیک پڑھو, اللہ کی تسبیح کرو, تحلیل کرو, بڑی برکت والی زمین ہے. تو اب آپ بس میں بیٹھیں, دعا پڑھیں, پھر لبیک پڑھتے ہوئے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جائے. آئیے ذرا ایک مرتبہ سب بلند آواز سے پھر لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. لبیک پڑھتے ہوئے 70 کلومیٹر ہے مکہ شریف, 1 گھنٹے میں عام طور پہ آ جاتا ہے. وہاں اتریں گے. اگر آپ عزیزیہ میں رکے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو روم تقسیم ہوگا. ٹور میں گئے ہیں تو مکہ شریف میں جہاں بھی آپ رکے ہیں آپ اپنا روم لے لیں, اس کے بعد سامان وغیرہ سب سیٹ کر دیں, اور لبیک پڑھتے رہے, ذکر اذکار کرتے رہیں. جو لوگ عزیزیہ میں رکتے ہیں ان کے لیے 24 گھنٹہ بس کی سروس ہوتی ہے, فری سروس ہوتی ہے. وہ آپ کو وہاں سے لا کر کے حرم تک پہنچاتے ہیں, پھر یہاں سے لے جاتے ہیں, وہ ساری چیزیں. اب آپ کو یہاں کچھ تھوڑی سی تجربات جو ہمارے حاجی صاحبان کو حاصل ہے, جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, اس کے مطابق آپ کو کچھ بتاتے ہیں. سامان رکھ دیے. اگر آپ بالکل فریش ہے, تازہ دم ہے, آپ کو تھکن نہیں ہے, تو آپ عمرہ کے لیے نکل پڑیں. اور اگر آپ تھکے ہوئے ہیں, کھا لے پی لیں, سو جائیں, 2-3 گھنٹے آرام کر لیں, یعنی تھکن اتار کر عمرہ کے لیے جائیں, کیونکہ 2 گھنٹے پھر مسلسل آپ کو دوڑنا بھاگنا ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے, جیسے ہی وہاں پہنچے, کچھ لوگ جذبات میں تھے, چلو 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 چلو, آئے اسی لیے آئے ہیں, پھر وہاں جاتے ہیں, جیسے ایک چکر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد بجھ جاتے ہیں, اور پھر دل میں معاذ اللہ خیال آنے لگتا ہے, رہے یار تھوڑا سا آرام کر لیتے تو اچھا ہوتا. اور تھکے تھکے دل سے, جس میں خوشی و خضوع نہ ہو, پھر عبادت میں مزہ نہیں آتا. تو آپ کو فوراً عمرہ کرنے کے لیے شریعت نے مجبور نہیں کیا ہے. اگر آپ میں واقعی طاقت ہے, قوت ہے تو کریں, ورنہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ آرام کر لیں, آرام کرنے کے بعد پھر کریں. اب آپ نے آرام کر لیا یا آپ جانا چاہتے ہیں حرم میں, تو آپ تازہ وضو کریں, ہو سکے تو غسل کر لیں, افضل ہے. لیکن غسل ایسا ہی بس بدن پہ پانی بہانا جس کو کہتے ہیں, بس یہی, مل نہیں سکتے, میل نہیں چھڑا سکتے, صابن کا استعمال نہیں کر سکتے. اب آپ ہوٹل سے نکل رہے ہیں, ہوٹل سے نکلتے وقت حاجی صاحبان اور ساری حجن صاحبان ایک بات کو آپ ذہن نشین کریں گے کہ بات یہ ہے کہ ہوٹل کے کاؤنٹر سے آپ وہ اس کا جو کارڈ ہوتا ہے نا, اس کے اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. سب کو تقسیم کریں. بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جتنے افراد ہیں ان سب کے پاس موبائل ہونا چاہیے.
اس سے سہولت کیا ہوتی ہے کہ اگر حرم میں کوئی گم جائے، بس اللہ کی بڑی آزمائش ہے کسی کا حرم میں گم جانا، آپ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، نہیں ڈھونڈ سکتے آپ حرم میں گمنے والے کو۔ آدمی کے لیے بڑے مسائل ہیں، زبان ہی نہیں آتی ہمیں ان کی، ہماری زبان ان کو نہیں آتی ہے، تو اس لیے اپنے پاس موبائل ہونا چاہیے، سب کے پاس ہو، تاکہ ہم فوری طور پر ایک دوسرے سے رابطہ کر سکے کہ میں کہاں ہوں۔ یہ چیزیں حجی میرے خیال سے 50 ریال کا 30 ریال کا کارڈ وہاں پہ ملتا ہے، یا یہیں سے بھی آپ ایئرپورٹ سے بھی خرید سکتے ہیں، یہاں بھی ملتا ہے، تو آپ لے لیں اس کو، 30-40 ریال 50 ریال کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو آسانی رہے گی، اور جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور ہوٹل کا کارڈ، اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی گم ہو جائے تو آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اگر کسی کو ہوٹل کا کارڈ بتا دیں تو وہ آپ کو برابر اپنی ہوٹل پہ لا کے پہنچا سکتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر جب آپ اپنے روم سے نکلنے لگے تو آپ اپنی بلڈنگ کو دیکھ لیں، نشانی لگا لیں، ایک دوسرے کو بتا دے دیکھو یہاں پر جوس کی دکان ہے، یہاں پر پیزا کی دکان ہے، اس کا یہ نام ہے، اگر کبھی آنا پڑے تو یہ پتا چلا۔ ایسا ہو کہ بار بار جانے والا آدمی بھی کبھی گلی بھول گیا، وہ گھومتے ہی رہے گا، وہ گھومتے ہی رہے گا، مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ کچھ نشانی متعین کر لیں کہ جیسے یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، تاکہ آپ جب واپس آئیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ رہے۔ یہ چھوٹی سی بات، یہ بات ہے چھوٹی سی، لیکن کبھی کبھی بڑے بوڑھوں کے لیے اور پہلی مرتبہ جانے والوں کے لیے کچھ مشکلات پیدا کرتی ہے۔ پھر اب آپ نکلیں گے، نکلنے کے بعد جو ہے وہ آپ درود شریف پڑھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے نکلیں گے۔ پڑھیے سب لوگ ذرا بلند آواز سے جوش میں پڑھیے، لبیک اللہم لبیک شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا۔ پرانی جو کتابیں ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ باب السلام سے داخل ہونا سنت ہے، تو پرانی کتابوں میں پڑھ کر اب ہم باب السلام وہاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو باب السلام ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، باب السلام نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جو اصل باب السلام تھا وہ حرم کے اندر آ گیا، اور حرم بہت بڑا ہو گیا، اس سے بہت دور چلا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ جو باب السلام اب ہے تو اس سے آپ جب اندر آتے ہیں تو لوگ صفا مروہ کی وہاں صحیح کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر وہاں پر وہ دروازہ بند رہتا ہے، کھلا رہتا ہے، تو وہاں متوا بیٹھا ہوتا ہے، شورتا ہوتا ہے، وہ آپ کو اندر آنے نہیں دیتا۔ اس لیے اب یہ ہے کہ آپ کو جس دروازے سے، جو آپ کا گھر قریب پڑتا ہے، آپ کی بلڈنگ قریب پڑتی ہے، یا بس والا جہاں آپ کو لاتا ہے، جس دروازے سے آپ داخل ہونا چاہیں داخل ہوں، آپ کوشش یہ کریں کہ بڑے دروازوں سے داخل ہوا کریں، آپ کوشش کریں کہ بڑے دروازوں سے داخل ہوا کریں۔ تقریباً 6 دروازے بڑے بڑے ہیں، تو ان دروازوں سے داخل ہوں، اور اگر چھوٹے دروازے سے داخل ہو تو پہلے آپ اس کا نمبر دیکھ لیں۔ حالانکہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بڑے دروازے سے داخل ہو تو نکلنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ بڑے دروازے جو ہیں تو ان کی پارٹی اندر بھی حرم میں لگی ہوئی ہے، نشانی ہے، تو ہم کو وہ پڑھ کر کے اس سے باہر نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ چپل کے لیے کوئی آپ کے پاس ایسا بیگ ہونا چاہیے جو آپ پیٹھ پر ورنہ آپ جتنی مرتبہ جائیں گے ہر مرتبہ آپ کو نئی چپل خریدنی پڑے گی یا نکالنی پڑے گی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جس کی دیکھتے ہیں وہ اٹھا کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، لوگ نہیں بھی لے کے جاتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاف صفائی کرنے والے وہ ساری چپلوں کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو اس لیے چپل اگر آپ کے اپنے پاس بندی ہو یا پیچھے رہے تو اچھا رہے گا، ورنہ لوگ ہاتھ میں لے کر کے طواف کرتے ہیں، بہت برا لگتا ہے۔ اتنا ہم اپنی چپلوں کو اپنی مسجدوں کے اندر نہیں لاتے، اور لوگ مسجد حرام میں ایسی چپل لے کر کے جو ہے وہ طواف کرتے پھرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسا بیگ آپ کے پاس ہو جو آپ کی پیٹھ پر آپ اس کو آسانی کے ساتھ لٹکا سکیں، یا آپ اس طریقے سے اس کو باندھ سکیں، اس میں آپ اپنی چپل رکھ دیں تاکہ آپ کو چپل کا کوئی ٹینشن نہ ہو۔ جس دروازے سے چاہے آپ داخل ہو جائیں، لیکن جب آپ داخل ہو رہے ہوں لبیک پڑھتے ہوئے تو آپ کی نظریں نیچی ہو، ادھر